من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. جناب فاضل محترم محمد کنز العمران اور دیگر ناظرین و سامعین کے ایک دو سوال کا جواب دینے کی سعی کر رہا ہوں. پانچ وقت نمازوں کے میں سے 4 وقت کی نمازوں کے اوقات قرآن میں بیان ہوا ہے. ظہر کے وقت کا نماز بیان ہوا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، زوال سورج سے نماز شروع کرے. صبح کے نماز کا وقت معین ہے، عصر کے وقت کا، عشاء کا وقت معین ہے. اما ضرورت کے پیش نظر اگر تھوڑا تاخیر کرے اوقات مشترک میں تو کافی ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ انسان اصل وقت میں نماز پڑھے، کیونکہ قرآن میں فرمایا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. تمام نمازوں کی اوقات کا محافظت رکھیں، خیال رکھیں، دقت سے تداوم کریں. دوسری ظہر کے بارے میں کہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، تو اس کا مطلب یہ ہے ہر نماز اپنی وقت کے وقت میں پڑھنا چاہیے. اگر تھوڑا دیر یعنی تساہل نہیں ہونا چاہیے، عمدن نہیں ہونا چاہیے، مجبوری حالات میں اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں. اما جہاں تک نماز مغرب کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں، امت اس کی تمام امت پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اس کا وقت ذکر نہیں ہوا ہے. اطراف نہار میں عصر آتا ہے، مغرب نہیں آتا ہے، اور عشاء کا وقت قرآن میں آیا ہے. یعنی سورہ نور آپ نے ذکر کیا تھا مغرب کو بعد رکھے یا عشاء کو آگے کریں، یہ نہیں ہے، چونکہ مغرب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، عشاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے سورہ نور آیت 58 میں.
تو یہ اب اس سوال کا سوالوں کا جواب ہے. مزید کوئی ہو تو اس کو دقت سے اصل کو پڑھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیں. اطراف نہار جو ہے صبح کو ہوتی ہے اور مغرب تک. اور مغرب میں جو ہوتا ہے وہ نماز عصر ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے جو پڑھتے ہیں وہ عصر کی نماز ہے. عشاء کا صلاۃ عشاء جو ہے اس کا ذکر آیا ہے، ظہر کا ذکر آیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو عصر کا بھی آ گیا اور شیخ کا بھی آیا، صرف جو مغرب کا ذکر نہیں آیا ہے. دوسرا سوال، امت جو ہے ہم اگر علماء کہتے ہیں تو ممکن تیرا تردید کرے کہ ہاں علماء ہمارے اوپر حجت نہیں ہے، بغاوت حجت نہیں ہے. حجت صرف قرآن اور رسول اللہ کے سنت عملی ہے. اب ہمیں پتہ نہیں کہ یہ پوری امت کو جو ہے رد نہیں کر سکتے. سمجھ میں، اگر کچھ افراد ہوتے تو رد کرتے، لیکن پورے امت پڑھتے، تمام فرقہ پڑھتے ہیں تو وہ رد نہیں کر سکتا. تو احتمال ہے یا تو باطن یہ کہ حرکت ہے یہ، یا سنت عملی رسول اللہ ہے، رسول اللہ پڑھتے تھے. تو یعنی اگر سنت عملی رسول اللہ ہے تو پڑھنا ہو، یعنی اطمینان ہو گیا، یقین ہے کہ پیغمبر نے پڑھا ہے. اگر یہ بات کے یعنی احداث بدعت ہے اور جو ہے سب نے پڑھنے کی وجہ سے دبا کی چل رہا ہے، تو بہرحال ہمیں تو پڑھنا چاہیے، چونکہ ہمیں باطل ہونے کا، غلط ہونے کا یقین نہیں ہے.